ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن سن کے مسلمانوں کی باتیں، سن سن کے مسلمانوں کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے مسلمانوں کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو چراغ لے کے چلے۔ کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمیں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور حکومتیں جو چلتی ہیں وہ انصاف سے چلتی ہیں۔ اگر انصاف ہوگا تو حکومت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو حکومت چھوٹی ہوتی چلی جائے گی اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ آج دنیا میں اتنی بڑی حکومت نہیں ہے، اور ہر ہفتے ایک شہر اور ایک ملک یا ایک جگہ ایک صوبہ جو ہے وہ فتح کر لیا کرتے تھے، لیکن انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت چل رہا ہے، مدینے کے اندر منادی ہوئی کہ فلاں جو فوج ہماری گئی تھی، مجاہدین جو گئے تھے فلاں شہر کو فتح یاب ہو کر غازی ہو کر واپس ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارا مال غنیمت بھی ہے جو اب ان میں بانٹا جائے گا، ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو مسجد نبوی پہنچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ خوشی ہوئی، بادشاہ ہے، خوشی ہونی ہے کہ ایک جگہ کو جیت لیا ہے، فتح حاصل کر لیا ہے۔ خوشی سی محسوس ہوئی، دل کے اندر ایک بڑائی آ گئی، دل کے اندر محسوس ہوا کہ اے عمر، تیرے رہتے ہوئے چند دن نہیں گزرتے کہ ایک فتح مل جاتی ہے۔ فوراً مدینے میں منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ فوراً مسجد نبوی میں آ جائیں، امیر المومنین خطاب کرنے والے ہیں۔ مسجد نبوی لوگ پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا ضروری بات ہے۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا بادشاہ امیر المومنین کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس نے فوراً سب کو بلایا ہے، تمام کے تمام مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے، مسجد میں داخل ہو گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور منبر رسول پر بیٹھے اور کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں، آپ امیر المومنین ہیں، عمر فاروق ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں وہ ہوں جو بچپن میں سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کیا تھا، مکے کے اندر جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے وہ گوشت کو سکھا کے رکھ لیا کرتے تھے، اور جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اس سوکھے کچے گوشت کو کھا کر پیٹ بھر لیا کرتے۔ کہا کہ میں وہ ہوں جو کچا گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا، میری ماں مجھے سوکھا گوشت دیا کرتی تھی، یہ کہا اور منبر سے اتر گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو کیوں بلایا تھا، کیا بات تھی؟ کہا کہ یہی بات تھی، یہی کہنا تھا۔ کہا کہ اس کہنے کے لیے آپ نے بلایا؟ کہ جی ہاں، جب مجاہدین کا قافلہ، غازیوں کا قافلہ، میرے فوج کا قافلہ واپس آیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ فلاں شہر فتح یاب ہو کر آئے ہیں، تو میرے دل میں ایک بڑائی پیدا ہو گئی کہ عمر، تیرے دور میں جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ فتوحات دے رہا ہے، تو میں نے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آپ تمام کو بلایا اور بتایا کہ عمر، تو یہ نہیں ہے، تو وہ ہے جو تیری ماں تجھے کچا اور سوکھا گوشت دیا کرتا۔